ناظرین، اس وقت ملک پاکستان چاروں طرف سے دشمن کے نرغے میں ہے، چاہے وہ داخلی صورتحال ہو یا خارجی سطح پہ ہو۔ ایک طرف تو انسرجنسیز ہے جو کہ بلوچستان میں ہمارے فوجی جوان اپنے مقدس لہو سے اس وطن کی سرزمین کو نہ صرف زرخیز بنا رہے ہیں بلکہ آبیاری عطا کر رہے ہیں، تو دوسری طرف فاٹا میں اور بارڈر پہ جو ہمارے فوجی جوان ہیں اپنا سینہ پیش کر رہے ہیں اس مادر وطن کی حفاظت کے لیے۔ اور یہ کہنا بے جانا ہوگا کہ اس میں پروپیگیشن بھی چل رہی ہے، ایک ڈیجیٹل فرنٹ ہے، اس پہ پاک فوج کے خلاف جو ملائن کرنے کی سازشیں ہیں، وہ ڈیجیٹل ایکسٹریمزم اور ٹیررزم کا اژدہا جو پھن پھیلایا ہمارے سامنے کھڑا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں سمجھتا ہوں کہ قرآن و سنت کے آئینے میں یہ وہ مجاہدین ہیں جو اسلامی ریاست کی سرحدوں کے محافظ ہیں۔ جو شخص اعلاء کلمت اللہ کے لیے ایسی دھرتی کی حفاظت کرنے والا ہو، وہ اللہ کے ہاں محبوب ہوتا ہے اور اللہ کے رسول کی توجہات کا حامل ہوتا ہے۔ جی ناظرین، وہ پاک فوج جو اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نظریاتی، اس کی ٹیریٹوریل باؤنڈریز کی محافظ ہے، اور نہ صرف نظریے کا دفاع کر رہی ہے بلکہ پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت بھی کر رہی ہے۔ میں اگر قرآن کی آیات کوٹ کروں جہاں پہ جہاد فی سبیل اللہ کے بارے میں اور اس کی فضیلت کے بارے میں وَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اس جیسی بہت ساری آیات ہیں جن میں اشارہ کیا گیا ہے۔ جب ریاست، اسلامی ریاست کا دفاع مضبوط ہوگا تو وہاں کی معیشت مضبوط ہوگی، وہاں امن بحال ہوگا، وہاں انویسٹر آئے گا، وہ ملک پھلے پھولے گا۔ جب اسلامی ریاست کی سرحدیں غیر محفوظ ہوں گی تو نہ صرف اس کے باشندے غیر محفوظ ہوں گے، اس کا نظریاتی جو محاذ ہے وہ بھی خطرات سے دوچار ہوگا۔ تو لائف از ناٹ فار سیل۔ ہمارے جو فوجی جوان بارڈر پر دہشت گردی کے خلاف، خوارج کے خلاف مختلف فتنوں سے لڑ رہے ہیں، آئے دن ان کے جسد خاکی جب ہمارے محلے میں، گلی میں، شہروں میں واپس آتے ہیں تو قوم پرتپاک انداز میں پھولوں کے ہار پیش کرتی ہے، اس وجہ سے کہ اس فوجی جوان نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کلمے کی بنیاد پر بننے والے ملک کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ جب اس فوجی کا جسد خاکی واپس آتا ہے تو ایک ننھا بچہ اس لیے سلوٹ کرتا ہے کہ یہ فوجی اعلاء کلمت اللہ کے لیے اپنی جان نذرانہ پیش کیا ہے، چونکہ ملک کلمے کی بنیاد پہ بنا ہے، اور یہ مدینہ ثانی ہے جو ریاست مدینہ کا تسلسل ہے، جو خلافہ علی منہاج النبوہ کے احیاء کی بنیاد بننے والا ہے۔ جی ہاں، بات کرنے سے پہلے تحقیق کر لینی چاہیے کہ آج جو فوجی فریضہ انجام دے رہے ہیں اس کا مطلب ہے وہ نہ صرف اسلام کے نظریے کی حفاظت کے لیے جان دے رہے ہیں، وہ پاکستان کے نظریے کی حفاظت کے لیے جان دے رہے ہیں، وہ مدینہ ماڈل کے لیے اپنی جان دے رہے ہیں۔ آج کا فوجی اپنے لہو پیش کر کے مدینہ ماڈل کی معاشی بنیادوں کو مضبوط کر رہا ہے، اس کی عسکری بنیادوں کو مضبوط کر رہا ہے، اس کی نظریاتی بنیادوں کو مضبوط کر رہا ہے۔ کب تک ہم یہ لاشیں دیتے رہیں گے؟ ان کی قدر و قیمت جاننی ہے تو احادیث میں ایک نقشہ پیش ہوتا ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سنن نسائی کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا ایمان باللہ، اللہ پر ایمان۔ پھر فرمایا کون سا؟ فرمایا وقت پر نماز پڑھنا۔ پھر فرمایا کون سا عمل افضل ہے؟ والدین سے حسن سلوک۔ پھر فرمایا جہاد فی سبیل اللہ۔ اور کہیں احادیث میں چیپٹرز بڑے ہوئے ہیں ابواب جہاد پہ کہ وہاں پہ عابد کی عبادت سے افضل ایک رات جو پہرا دیتا ہے اسلامی سرحدوں کا محافظ، وہ اس سے افضل ہے، کئی گنا اب فضیلت قرار دی گئی۔ آج افواج پاکستان جو ہمارے اوپر آپریشنز مسلط کیے گئے، میں ذرا اس کی تفصیلات بتا دوں تو پوری دنیا کا ایک ریکارڈ ہے کہ اتنے آپریشنز اور کامیابی کے ساتھ کسی فوج نے نہیں کیے جو افواج پاکستان نے کیے۔ ذرا پاکستان کاؤنٹر ٹیررزم کی لسٹ جو ہے وہ میرے پاس موجود ہے۔ آپریشن المیزان 2002 سے 2006 تک یہ آپریشن جاری رہا۔ آپریشن راہ حق 2007 سے 2009 تک یہ آپریشن، اور سارے آپریشنز کے سلوگن اسلامی تہذیب و ثقافت پہ اور عسکری ماڈل پہ نام رکھے گئے، جیسے المیزان ہے اعتدال پہ لانا، ٹھیک ہے، اور دوسرا رائے حق ہے، حق کی راہ کیا ہے، تیسرا آپریشن صراط مستقیم، سیدھا راستہ، یہ 2008 میں تھا۔ آپریشن زلزلہ 2008 سے 9، آپریشن شیر دل 2008 سے 9، آپریشن راہ راست 2009، آپریشن راہ نجات 2009، آپریشن
کوہ سفید 2011، آپریشن راہ شہادت 2013، آپریشن ضرب عزم 2014 سے 2017، آپریشن رد الفساد 2017 سے آن ورڈ، اور آپریشن عزم استحکام جو ٹیررزم ایکسٹریمزم کی کمبیٹنگ کے لیے مختلف فرنٹس پہ لڑا جا رہا ہے۔ تو یہ فوج نہ صرف داخلی محاذ پر، خارجی محاذ پر، ہر طرح پہ کام کر رہی ہے۔ میری پاکستانیوں سے دردمندانہ اپیل یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ جو زہریلا پروپیگیشن ہے اس کا انکاؤنٹر کریں، اس فوج کے دست و بازو بنیں، چونکہ احادیث سے ملتا ہے کہ جو مجاہدین کے اہل خانہ، ان کے نظریے اس کے لیے حفاظت کرتا ہے، مدد فراہم کرتا ہے، اس کو بھی درجات ملیں گے۔ آئیں احادیث کی روشنی میں اور مجاہدین کے نہ صرف اہل خانہ بلکہ جس کے لیے وہ جان پیش کر رہے ہیں اس دھرتی پہ، اس مقدس دھرتی پہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم والا نظام نافذ کریں۔ وہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے اپنا لہو پیش کر رہے ہیں، ہم وہی کلمہ اپنی زبان پر لائیں، دل پر لائیں، اور یہاں سے نکال کر وہ کلمہ ہماری گفتگو میں ہو، ہمارے کردار میں ہو، وہ کلمہ ہماری پارلیمنٹ میں، وہ کلمہ سپریم کورٹ میں، وہ کلمہ ہماری عدالتوں میں، ہمارے ڈپارٹمنٹ میں، ہمارے بازاروں میں، مارکیٹس میں، ہر جگہ ہونا چاہیے۔ جب بنیاد کلمہ طیبہ ہے اور اس کی خاطر لہو کے نذرانے پیش کیے جا رہے ہیں تو پھر اس کلمے کے لیے ہر فرنٹ پہ ہمیں لڑنا پڑے گا۔ آج کے پروگرام میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ سپہ سالار اعظم حافظ سید عاصم منیر جس عزم کے ساتھ بارڈرز پہ جا کے، باؤنڈریز پہ نوجوانوں کا حوصلہ بڑھاتے ہیں اور قرآنک ورسز کوٹ کر رہے ہیں، پاکستان کی تاریخ میں پہلا آرمی چیف ہے جو اپنے نوجوانوں کو قرآن فہمی کا درس دے رہا ہے، قرآن سے آشنا بنا رہا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ آج فارمیشن کمانڈرز کانفرنس ہوئی، ISPR کے بیانات آئے، آرمی چیف نے بھی کشمیر کے حوالے سے اپنے عزم کا اظہار کیا، دہشت گردی کو ختم کرنے کے حوالے سے۔